میاں علی اشفاق صاحب کی جہاں تک بات ہے تو وہ پتہ نہیں ان کے پاس کون سا سورس تھا، خیر پتہ نہیں کیا، میں اگر ذرا سیدھا سیدھا بات کروں تو کوئی سورس نہیں تھا کہ جس پر وہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم مطمئن ہیں، ہم مطمئن ہیں، ہم مطمئن ہیں۔ اگر میاں علی اشفاق صاحب کے پاس کوئی سورس ہے تو وہ پلیز خدا را آ کر بتائیے کہ وہ سورس کیا ہے۔ میاں علی اشفاق صاحب آپ پر مجھ سمیت بڑے لوگ ان کو بڑا کانفیڈنس رہا ہے، لیکن اس کیس میں آپ نے کوشش آپ کی صرف یہ رہی ہے کہ یہ معاملہ آپ کے ذریعے حل ہو۔ آپ صرف یہ چاہتے رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کو رہائی ملے تو میاں علی اشفاق کے ذریعے ملے، ہر طرف یہی نام چلے کہ جی میاں علی اشفاق صاحب، اور میاں علی اشفاق صاحب عمران ریاض خان کو لے کر آئیں تو ہاتھ یوں ہوں، وکٹری کا سائن بنایا ہوا اور یہ کہ جی لے آئے ہوں ایک دفعہ۔ پھر آپ نے کئی لوگوں کو اس طریقے سے لائے، آپ نے کئی ہمارے میڈیا کے لوگوں کی اس میں مدد کی۔ میں بھی اس بات پر خواہش مند تھا کہ میری بھی اگر کبھی خدا نخواستہ مشکل وقت آیا تو آپ میری بھی مدد کریں، لیکن خدا را یہ معاملہ یہاں پر وکالت چمکانے کا نہیں ہے، یہ معاملہ اپنی دکان کی مشہوری کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ ایک شخص کی بازیابی کا ہے جو کہ 10 مئی سے لے کے اب تک، ابھی اگست کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور تقریباً 3 ماہ ہونے کو ہیں کہ اس کا کسی کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ اس کو کہاں رکھا گیا ہے، کس حال میں ہے۔ شروع میں اطلاعات تھیں کہ جی وہ کوما میں چلے گئے، ان پر خدا نخواستہ اتنا تشدد ہوا ہے کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کی جو کنڈیشن تھی وہ مجھے معلوم پڑی، میں نے بتایا کہ وہ سب الحمدللہ خیریت سے ہیں، مطمئن ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ اور اب جو کرنٹ سچویشن ہے عمران ریاض خان کی کہ وہ اب کس حال میں ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ خدا نخواستہ معاملات غلط طرف بھی جا سکتے ہیں اگر ابھی تک گئے نہیں ہیں، کیونکہ اب کوئی خبر نہیں ہے۔ میں نے بھی اس معاملے میں مزید بات کرنا چھوڑ دی۔ کیوں بات کرنا چھوڑ دی؟ میں آپ کو اس کی وجہ آج بتا ہی دیتا ہوں۔ وجہ یہ کہ جی میری میاں علی اشفاق صاحب کے گھر پہ میاں علی اشفاق صاحب سے اور عمران ریاض خان کی اہلیہ سے، ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی، ان کے ایک دوست بھی وہاں پر موجود تھے، سب سے ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کو بتایا کہ جی آپ ایک خط آپ کو لکھنا ہے، اور خط میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جی ہم ان تمام واقعات کی مذمت کرتے ہیں، اور آپ نے یہ خط لکھنا ہے ٹو دی آرمی چیف، ان کو ایڈریس کرنا ہے، مخاطب کرنا ہے، اور آپ نے اس خط میں یہ سارا کچھ لکھنا ہے کہ جی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور عمران ریاض خان کی بازیابی میں ہماری مدد کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ عمران ریاض خان کہاں پر ہیں۔ اچھا، اب وہ خط لکھنا تھا تو مجھے میاں علی اشفاق صاحب کے ہم گھر پہ موجود تھے، مجھ سے میاں علی اشفاق صاحب نے کہا جی بتائیں آپ کو سورس کیا ہے، آپ کو کس نے کہا یہ خط لکھیں۔ اس سے پہلے بھی یہ تھا کہ عارف حمید بھٹی صاحب جو آئی بلیو ابھی بھی لندن میں ہی ہیں، عارف حمید بھٹی صاحب اور بابر ڈوگر صاحب پبلک نیوز لاہور کے بیورو چیف ہیں، اور عارف حمید بھٹی صاحب جی این این کو ہیڈ کر رہے تھے، اب وہ لندن میں ہیں اگر وہ ابھی تک واپس نہیں گئے۔ تو ان کی طرف سے بھی گھر جا کر یہ کہا گیا، پیغام دیا گیا کہ جی آپ 6 ماہ کے لیے یوٹیوب نہیں کریں گے اور 4 ماہ تک عمران ریاض خان کسی ٹیلی ویژن چینل پر نہیں آئیں گے، کیا آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ تو عمران ریاض خان صاحب کے والد صاحب نے یہ کہا کہ جی میں تو اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دے سکتا ہوں اور میں اس پر ویلنگ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا جی ان کی اہلیہ سے پوچھ لیں۔ پھر کہا گیا کہ جی ہمیں آ کر بتایا گیا کہ ان کی اہلیہ بھی اس کے لیے ویلنگ نہیں ہے، ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جی نہیں، ہم اس کے لیے ویلنگ نہیں ہیں۔ اچھا، ایک وہ اپرچونٹی تھی، وہ چلی گئی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ بھی وہ گئے، وہ دوبارہ بھی جب اپرچونٹی سامنے رکھی گئی، دوبارہ سے پوچھا گیا کہ کوئی ایک سیکنڈ تھاٹ ہے تو کیا کہتے ہیں، تب بھی یہ کہا گیا کہ جی نہیں، ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد میاں علی اشفاق صاحب کے گھر پہ میں نے یہ ان سے کہا، میں نے کہا جی میں آپ کو، انہوں نے کہا سورس کیا ہے، میں نے کہا جی میں آپ کو سورس نہیں بتاؤں گا اور میں آپ کو اپنا سورس بتانے والا بھی نہیں ہوں، آپ یہ دیکھ لیں، میں اصرار نہیں کرنا چاہتا ہوں، پش نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خط ضرور لکھیں، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ خط لکھ دیں اور عمران ریاض خان کی بازیابی نہیں ہوتی ہے تو آپ مجھے کہیں گے جی آپ نے کہا تھا خط لکھو، اور اگر بازیابی ہو جاتی ہے تو بعد میں پھر میں جواب دوں گا کہ جی جو اگر باہر آ کر عمران ریاض خان نے جو قابل اعتراض گفتگو تھی وہ دوبارہ سے کی، قابل اعتراض کس کی نظر میں، وی آل نو اباؤٹ اٹ۔ تو اس کے علاوہ میں نے کہا جی میں تو بیچ میں پھنس گیا ہوں، I'm just trying to help out، میں صرف چاہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، ریزالو کیا جائے، میرا صرف مقصد اتنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک خط لکھا بھی گیا، اور وہ خط ایک میں نے خود لکھا، لکھ کر میں نے بھیجا، میں نے کہا جی دیکھ لیں آپ کو ٹھیک لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس خط کو ترمیم کر کے کوئی تقریباً 2 سے 2.5 صفحے کا خط مجھے بھیجا گیا، میں نے فارورڈ کیا، دیکھا گیا، کہا گیا جی ٹھیک ہے اس پہ دستخط کریں۔ اس پر دستخط کرنے سے پہلے کہا گیا کہ اس میں ایک ترمیم کر لی جائے، اور وہ ترمیم میں یہ ہے کہ جی 9 مئی کے واقعات کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس کی کون مذمت نہیں کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان میں کہیں پہ بھی رہتا ہو، پاکستان سے باہر بھی رہتا ہو، تو سب کہتے ہیں جی 9 مئی کا جو واقعہ ہے، جو دن ہے وہ اچھا دن نہیں تھا۔ اسی دن عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی، اسی دن جو ہے وہ سارا معاملہ ہوا جس میں تنصیبات پر حملہ ہوا، اس میں سازش ہوئی، باہر سے لوگ شامل ہوئے، اس کی خیر تحقیق چونکہ نہیں ہوئی ہے، انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے، انویسٹیگیشن جب تک نہیں ہوگی تو ہم یہ کلیئرلی نہیں کہہ سکتے کہ کیٹیگوریکلی کہ اس میں کون رول تھا اور کون نہیں تھا، لیکن بہرحال اس کی ہر کوئی مذمت کرتا ہے۔ میں نے اس کے لیے کہا گیا تو مجھے کہا گیا جی اس کی کیا ضرورت ہے، میں نے کہا جی آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، میں پش نہیں کروں گا، میں فورس نہیں کروں گا، میرا مقصد پش کرنا، فورس کرنا نہیں ہے۔
مجھے تو یہ بھی کہا گیا کہ میر اشفاق صاحب کو آپ نے اس طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا جی میں قائل کیوں کروں, میں قائل کرنے نہیں چاہتا تھا, اور میں ان کے گھر پہ جا کر ان سے لڑنے نہیں بیٹھا تھا, میں صرف ایک بات تھی, ایک پیغام تھا جو پہنچانے بیٹھا تھا. اچھا یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں حلفاً, ٹھیک ہے, آن ریکارڈ کی. اس کے بعد پھر میں نے بیچ میں کوئی 10 دن وقفہ لیا. 10 دن کے بعد پھر مجھ سے رابطہ کر کے کہا گیا کہ آپ نے بتایا نہیں دستخط کروانے ہیں یا نہیں کروانے ہیں. تو میں نے ان سے یہی کہا, میں نے فیملی سے کہا, میں نے کہا جی آپ دستخط کر دیں, جن کی طرف سے یہ معاملے کو سارے کو انیشیٹ کیا جا رہا ہے تو وہ ہی از گیونگ ہز ورڈ کہ وہ زبان دے رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے گا, لیٹس گیٹ اٹ ہیپن, لیٹس گیٹ اٹ ڈن. تو مجھے کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے. پھر میں نے جا کے ان کے گھر پہ عمران ریاض خان صاحب کے والد صاحب سے ملاقات کی. میں نے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا اٹ میکس نو ڈفرینس, کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ یہ خط لکھ دیں گے, تحریر کر دیں گے اور اس پر دستخط کر دیں گے. تو عمران ریاض خان صاحب کے والد صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جی ان کی جو مسز ہیں, جو عمران ریاض خان کی اہلیہ ہیں, وہ نہیں, اگر میں ہی کر دوں. میں نے کہا جی اگر آپ نے بھی کرنے ہیں تو ٹھیک ہے, میں ابھی جا کے دوبارہ سے معلوم کرتا ہوں کہ کیا سٹیٹس ہے. انہوں نے کہا جی میں میاں اشفاق سے بات کر لوں اس پہ. اب جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ فیملی کو بھرپور کانفیڈنس ہے, اعتماد ہے. میں نے کہا جی بالکل کریں, کیونکہ وہ صرف معاملہ ایک وکیل کا اور ایک کلائنٹ کا نہیں ہے, بلکہ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے, دوستی ہے, تعلق ہے, تو کیوں نہیں. اچھا میاں علی اشفاق صاحب اس سے پہلے جو 1-2 لوگوں کا مجھے ریفرنس دے چکے تھے کہ جی وہ میں ان کو بھی جانتا ہوں, ان کو بھی جانتا ہوں, ان کے بارے میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جی وہ اب کہیں پہ سٹینڈ نہیں کرتے ہیں, ان کی اس طرح سے سے نہیں ہے, یعنی کہ ان کی بات اس طریقے سے یہ نہیں ہے کہ وہ پینیٹریٹ کر کے ایک بات کو آگے کنوے کر سکیں. بہرحال اس پورے معاملے میں میں نے پھر ان کی فیملی سے کہا, میں نے کہا جی آپ کر لیں رابطہ. پھر مجھے میاں علی اشفاق صاحب نے رابطہ کر کے کہا کہ جی آپ اتنے بجے گھر آ جائیں. میں نے کہا جی میں عید الاضحیٰ سے پہلے, میں نے کہا جی میں اپنے ٹیلی ویژن پروگرام کی ریکارڈنگس میں مصروف ہوں, میں نہیں آ سکوں گا. پھر اس کے بعد ایک رات کو 12-12:30 بجے کال آئی, میں اس ٹائم بھی مصروف تھا, ریکارڈنگ ختم نہیں ہوئی تھی, میں بات نہیں کر سکا. پھر اس کے بعد اگلے روز پھر مجھے میسج آیا کہ ریکارڈنگس ہو گئی. تو میں نے میسج کر کے کہا میاں علی اشفاق صاحب سے, میں نے کہا جی دیکھیے کلیئرلی, میں نے کیٹیگوریکلی کہا, میں نے کہا جی دیکھیے اگر میں نے آپ کے یہاں آنا ہے اور آپ کو آ کے کنونس کرنا ہے تو میں آپ کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ کوئی آرگومنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, ڈبیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. میرا مقصد تھا صرف پیغام پہنچانا, وہ میں نے پہنچا دیا ہے. باقی ایک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا سورس بتاؤں گا تو میں آپ کو اپنا سورس نہیں بتاؤں گا. جس پر میاں علی اشفاق صاحب نے کہا کہ جی آپ کو کیا پتا کہ میرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, اور آپ خود سے زیوم کر رہی ہیں, اور آپ سے کس نے کہا کہ کسی کیس کے بارے میں بات ہونی ہے, جبکہ وہ کیس کے بارے میں بات ہونی ہے کیونکہ مجھے فیملی بتا چکی تھی کہ وہ آپ سے رابطہ کریں گے, اور آپ سے انہوں نے رابطہ بھی کیا ہے, اور وہ آپ کو کہیں گے کہ آ کے ملاقات کریں, بیٹھ کر بات کریں. میں نے کہا جی میں اتنا ہی کروں گا. پھر اس کے بعد میں نے میسج بھی کیا عمران ریاض خان صاحب کی اہلیہ کو, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی دیکھیں بہن, اگر میاں علی اشفاق صاحب کے ذریعے, اور میں یہ سب باتیں وہ کر رہا ہوں جو میرے پاس موجود ہیں, سب مٹیریل موجود ہے, میں ثابت کر سکتا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں نہ اپنے پاس سے کوئی بات جوڑ کر رہا ہوں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا آپ کہ میں اپنے پاس سے جوڑ کے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی ایک حرف بھی اپنے پاس سے جوڑ کے نہیں کر رہا ہوں. میاں علی اشفاق, میں نے عمران ریاض خان صاحب کی اہلیہ کو میں نے میسج کر کے کہا کہ اگر میاں علی اشفاق کے ذریعے رہائی ممکن ہوتی ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. میں تو بہت خوش ہوں اس بات پر, ہو جاتا ہے تو ویری گڈ, آپ کو مبارک ہو, اینڈ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تو اس کے ساتھ ہی فوراً پھر مجھے ان کا میسج آیا کہ نہیں بھائی آپ رکیں. پھر مجھے کال پہ کال آئی. اس سے پہلے بھی مجھے ایک دفعہ بھائی کا میسج آیا تو انہوں نے کہا تھا جی آپ ہمیں کل تک کا وقت دیں. میں ٹائم پہ ٹائم لے رہا تھا, اور میں نے ان سے کہا جی دیکھیں میرے بے حد اصرار پہ کہ جب مجھے منع بھی کیا جاتا رہا کہ تم اس کام میں نہیں پڑو, جب میرے جو کوئی جاننے والے ہیں انہوں نے بھرپور کوشش کی اور آگے انہوں نے بھی بات کو چلایا اور پھر زبان دی, تو ان کی بھی بہت سی چیزیں ایٹ سٹیک تھی نا. میں ان کا سر تو نہیں چاہوں گا کوئی شرم سے جھک جائے کہ جی ایک بات انہوں نے کہی, ایک بات چلائی اور اس کے بعد پھر وہ امبیرس ہوں اور وہ اس پر عملی کوئی نہ ہو سکے. تو میں تو یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے جاننے والے کو امبیرس کروں, ٹھیک ہے. تو میں نے یہ بات اس وقت جب کہی تھی نا, تو اس وقت میرے جاننے والے نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے لیے امبیرسمنٹ ہے, میرا اندازہ تھا, مجھے سمجھ میں آ رہی تھی ساری بات. بعد میں خیر مجھے کہا بھی گیا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. یہ ساری باتیں میں فیملی کو بتاتا رہا ہوں کہ جی میں بار بار ان کو ہولڈ کر رہا ہوں, میں ان کو روک رہا ہوں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ پلیز تھوڑا سا ٹائم دے دیں. وہ کل پہ بات جاتی ہے. بھائی کا میسج آیا, چھوٹے والے بھائی کا, عثمان کا نہیں, ان سے چھوٹے بھائی جو ہیں, کہ جی آپ کل پہ اس کو, یا عثمان کے میسج تھا, وہ وائس میسج میں سن کر آواز سے تو مجھے نہیں پتہ چلا, کہ بھائی کا میسج تھا, میرے پاس میسج ہے پڑا ہوا. تو اس پر انہوں نے کہا جی کل تک کا آپ ٹائم دے دیں. میں نے دیا, نہیں رابطہ ہوا. پھر اس کے بعد جب میں نے یہ میسج کر دیا ان کی میسج کو کہ جی اگر میاں علی اشفاق کے ذریعے ہوتا ہے تو فیئر انف, اور کیا چاہیے, تو اچھی بات ہے. تو انہوں نے مجھے جواب میں کہا نہیں آپ رکیں. پھر انہوں نے مجھے کہا جی مجھے 1.5 گھنٹہ دے دیں. میں نے کہا جی دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی اگر میں ہی دستخط کر دوں. میں نے کہا جی میں پوچھ کر کہتا ہوں. میں نے پوچھ کے کہا, میں نے کہا جی آپ ہی کر دیں. انہوں نے کہا جی اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں. پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور میں اپنے جاننے والے کو مزید امبیرس نہیں کر سکتا تھا. اور میں یہ آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, یقین سے کہتا ہوں کہ اگر بات جو میں ریکویسٹ کر رہا تھا وہ سن لی گئی ہوتی تو عمران ریاض خان آج اپنی فیملی میں ہوتے, اپنے گھر میں ہوتے, اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے. عید الاضحیٰ سے پہلے یہ کہا گیا کہ جی عمران ریاض خان کو رہا کر دیا جائے اور عمران ریاض خان کو چھوڑ دیا جائے اور عید پر گھر بھجوا دیا جائے, لیکن نہیں بھیجا گیا. عمران ریاض خان کو گھر نہیں بھیجا گیا.
اور مجھے پتا تھا کہ نہیں بھیجا جائے گا. پھر ایک وقت تھا کہ جب مجھے کہا گیا کہ جی آپ نے بڑی کوشش کی ہے, میرے صحافی دوستوں نے کہا آپ نے بڑی کوشش کی ہے, بہت اچھی بات ہے, اب مزید اس پہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے اور فلاں نے نوٹس لے لیا ہے. مجھے پتا تھا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور پھر اس کے بعد یہ جب لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی عید الاضحیٰ پر ہم عمران ریاض خان اپنے گھر والوں میں ہوں گے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے, سپیریئر موسٹ ججز نے یہ کہہ دیا ہے کہ عید کے موقع پر عمران ریاض خان اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا. میں نے کہا جی نہیں ہوگا. پھر مجھے یہ کہا گیا کہ جی وہ عید کا دن شروع ہو گیا, میں نے کہا جی نہیں رہا کیا گیا. پھر عید کا دن جب گزر گیا تو شام تک تھا کہ جی شاید گھر پہ بھیج دیا جائے. میں نے تب بھی یہ کہا, میں نے کہا جی نہیں ہوگا, اور اگر کرنا ہوتا تو عید سے پہلے بھیج دیتے. یہ عید کا پورا دن گزار کے شام میں رات کے بعد بھیجنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ نہیں ہوا. انٹل ڈیٹ وہ مسئلہ حل نہیں ہوا. آواز جس نے اٹھانی تھی, جب اٹھانی تھی, جیسے اٹھانی تھی, سب نے آواز اٹھائی. میں نے بھی آواز اٹھائی, میں نے بھی بہت کوشش کی, میں نے بھی بہت سے لوگوں کو منانے کی کوشش کی, اور دل سے کی, بغیر کسی غرض کے کی, بغیر کسی لالچ کے کی. یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ ویڈیو بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ جی مجھے ویوز حاصل کرنے ہیں, میں وہ ویوز حاصل کرنے والا بندہ ہی نہیں ہوں کہ جی میں اس کو ایک میڈیم بنا لوں کمانے کا. کسی کو سوٹ کرتا ہے, کسی کو نہیں کرتا. کوئی کرتا ہے سو اچھی بات ہے, کرتا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ایک اچھا روزگار ہے, ایک اچھا ذریعہ معاش ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں اس طرح سے نہیں کرتا ہوں. آج جب میں کر رہا ہوں تو میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ پچھلے 1 مہینے کے 1.5 مہینے کے میرے پاس جو ساری معلومات موجود ہیں, میں اندر سینے میں دفن کیے بیٹھا تھا. دکھ ہوتا تھا مجھے کیونکہ میں نے دل سے کوشش کی, بغیر کسی غرض کے کی. میں نے یہی بات ان کی فیملی کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا اس میں کوئی غرض نہیں ہے, میں یہاں پر کسی کے ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہا ہوں, میرا مقصد صرف عمران ریاض خان کی بازیابی ہے. لیکن اگر نہیں مانتا کوئی, نہیں سمجھتا کوئی, تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور کیوں نہیں انہوں نے یہ ساری بات مانی؟ کیونکہ میاں علی اشفاق نے, ان کے وکیل نے, میاں علی اشفاق کو لگا کہ وہ معاملے کو لے کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے روک کے رکھا ہوا تھا. یہ ہے وہ ساری تفصیل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور انشاءاللہ اب آن ریگولر بیسس آپ کے ساتھ مزید ایشوز پہ, مزید جو ڈیولپنگ سچویشن ہے اس پہ بات ہوتی رہے گی. آج کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.